جو بہت پیچھے حضرات ہیں وہ آگے تشریف لے آئے۔ وہ 90-100 سال کے بزرگ مراقبے میں بیٹھے تھے، وہ سب سے اخیر اے بھائی آگے آ جا، نہ اتنا ماریں گے۔ جمعہ کے آداب یہ ہے کہ آگے بیٹھا جائے، صف میں صف کی فضیلتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر پہلی صف میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ لڑائی جھگڑا کریں۔ اعلان ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی دین اللہ تعالیٰ بے طلب لوگوں کو نہیں دیتے، سڑی ہوئی دنیا جس کو چاہتے اس کو دیتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاعر مشرق و مغرب اور نوجوانوں کا درد دل رکھنے والے علامہ اقبال فرماتے تھے کہ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں کسی مشکل کا آسا ہونا۔ اس وقت دنیا کے اندر ہم غور کیجئے اور دنیا کے اندر نظر ڈالتے ہیں اور دنیا کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانیت جو پریشان ہے
اس کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، جتنی سیکنڈری چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام انسانیت کے پاس موجود ہے۔ مالی اعتبار سے بہت مال موجود ہے اور بہت کچھ انسانیت کے پاس موجود ہے۔ اسی کو کسی موقع پر اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے وہ بھائی بیٹھ جانے آگے اتنے بیٹھ جانے کا جہاں جگہ ملے، تو ہم کو آتا کچھ نہیں ہے۔ بول رہا ہے ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سارا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں مسلمان کلائیوے کے ٹٹو کی طرح ناچ رہا ہے۔ آپ حالات عالم پر غور کیجئے، 60 ملکوں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹرز، لائرز، ایم پی، ایم ایل اے، منسٹر، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، کلیکٹر آپ کو مسلمان ملیں گے۔ 60 ملکوں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تعداد میں ہم کتنے ہیں؟ 125 کروڑ سے زیادہ ہے، اور تمام سیکنڈری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کلائیوے کے ٹٹو کی طرح ناچ رہا ہے، حالانکہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اور صحابہ 1.25 لاکھ تھے لیکن ساری دنیا پر غالب تھے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے، تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو سراپا گفتار وہ سراپا کردار۔ تو خالی باتیں کرتا ہے، جب بات کرنے کے میدان میں سیف اللہ خان بیٹھتا ہے تو مسجد ہیرا میں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی جبریل امین بن کر آیا ہے، عمل کے میدان میں چت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اعمال کا اللہ کے یہاں بڑا وزن ہے، اس لیے تو سراپا گفتار وہ سراپا کردار۔ پھر آگے کہتے ہیں اقبال کہ تو ثابت وہ سیارے، تو نے تو جمود اختیار کر لیا، کوئی اپنی تسبیح پر خوش ہو گیا، کوئی اپنی تلاوت پر خوش ہو گیا، کوئی اپنی ریاضت پر خوش ہو گیا، کوئی اپنے حال پر خوش ہو گیا، کوئی اپنی مسجد پر خوش ہو گیا، کوئی اپنے گھرانے پر خوش ہو گیا، کوئی اپنی خانقاہ پر خوش ہو گیا کہ ہم تو جنت کے حقدار بن گئے۔ تو ثابت وہ سیارے، وہ ساری دنیا میں جو ہے وہ پھیل گئے، اور ساری دنیا کے چپے چپے میں اور چپے عالم میں جا کر انسانیت کو اس بات کی طرف بلاتے تھے، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اللہ نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں ادیان باطل سے نکالے، دین حق میں داخل کرے، ہم تمہیں 360 کی غلامی سے نکالے، ایک وحدہ لا شریک کی غلامی میں داخل کرے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اللہ نے بھیجا ہے جب تک اس امت نے اپنے مقصد کو سمجھا تھا، جب تک اس امت نے اپنے مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تھا اور مقصد حیات کو جان کر امت زندگی گزار رہی تھی، تو پھر یہ امت اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال پاتی تھی۔ جب سے امت نے اپنی محنت کو چھوڑا ہے، اپنے مقصد کو چھوڑا ہے، اور اپنی زندگی کو بھول کر اور اپنے مقصد کو بھول کر زندگی گزارنا شروع کیا ہے، اس وقت سے یہ امت اللہ کی نظر میں گر چکی ہے۔ اور جب اللہ کی نظر میں انسان گر جاتا ہے
تو پھر جو رب عالم ہے اور ساری کائنات کا پروردگار ہے، صحابہ نے اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھا تھا، تو اللہ کی مدد کا عالم یہ تھا کہ دو صحابی ہے اور راستہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک جو ہے گھٹا توپ اندھیرا ہو گیا، رات کی اندھیری اور تاریکی چھا گئی۔ اب یہ پریشان ہے کہ اجی میاں لمبا راستہ باقی ہے اور گھٹا توپ اندھیری ہے، اور اب کیسے جایا جائے؟ اب یہ دو اکیلے تنے تنہا جنگل میں ہے، اور اس وقت مدینے کا عالم یہ ہے کہ مدینے میں سانپ اور بچھو یہ زمینوں پر رینگتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کب بچھو کاٹ لے، پتہ نہیں کب جو ہے وہ سانپ ڈس لے، اور اسی پریشانی میں ہے اور اسی کشمکش میں ہے۔ اور اچانک جو ہے ایک صحابی کے ہاتھ میں عصا تھا، اس عصے سے روشنی ظاہر ہوئی، نور کا جو ہے وہ نور ظاہر ہوا اور اس کی روشنی پھیلی، اور اسی روشنی میں وہ چلنے لگے۔ چلتے 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 جو ہے جس صحابی کو موڑنا تھا اور ان کو مڑ کر آگے کو اپنے گھر کی طرف جانا تھا، اب دوسرے صحابی کا راستہ باقی ہے، لیکن امت اپنے مقصد پر تھی، اپنے اللہ کو پہچان کر زندگی گزار رہی تھی۔ تو پھر بڑے بڑے بادشاہوں کے میدان میں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے میدان میں یہ امت کسی سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن افسوس کہ ہم نے مقصد کو بھلا دیا۔ ہم کسی کا مال دیکھ کر ڈر گئے، ہم کسی کا عہدہ دیکھ کر ڈر گئے۔ یاد رکھو، اگر کسی کا مال اور عہدہ دیکھ کر کوئی عالم اپنی زبان کو چپ رکھتا ہے، کوئی انسان اور دیندار اپنی زبان کو بند کرتا ہے، عجیب بڑے آدمی ہے، ان کا عہدہ بڑا ہے، ان کا مال و دولت بڑا ہے، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھو، اس سے بڑا منافق اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آج تک نہ دنیا داروں کا کلمہ پڑھا ہے، نہ دنیا داروں کے پیر پکڑتے ہیں، نہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ ہم تنے تنہا ایک رب لا شریک کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں۔ آج تک ٹیکا ہے، اسی کے سامنے ٹیکا ہے، آئندہ ٹیکیں گے، اسی کے سامنے ٹیکیں گے۔ یہ دنیا اور دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے عہدے یہ سارے کے سارے آئے اور چلے گئے۔ ارے یہی دنیا ہے جو دنیا تمہیں یاد دلاتی ہے۔ اسی دنیا میں اور اسی زمین پر فرعون آیا تھا جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اسے بھی ختم کر کے رب کریم نے رکھ دیا۔ ان کی طاقت بڑی ہے، اس طاقت کو صحابہ سمجھتے تھے اور صحابہ کے دلوں میں یہ طاقتیں اندر اتری تھی، تو بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں جاتے تھے، تنے تنہا جاتے تھے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے ہیں۔ اس زمانے کا امریکہ ہے، جیسے اس زمانے میں امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن یاد رکھو ہمارے بڑے حضرت ثانی مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے پہلے روس ٹوٹے گا پھر امریکہ کا نمبر ہے۔ اللہ نے روس کو توڑ دیا، اب اس کا بھی پیش خیمہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارے پاس یقین کی دولت نہیں ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا آگ ان کی پھونک دیتی ہے ورنہ وہ پیر کو، آگ ان کی پھونک دیتی ہے ورنہ وہ پیر کو، لاکھوں میں اگر ہو ایک صاحب یقین پیدا، جس کو عین الیقین کہتے ہیں، حق الیقین کہتے ہیں، اگر ایک پیدا ہو جائے مدت و بوئے وفا آئے گی۔ بت خانوں سے عود بن بن کے جلا ہے جہاں ایمان اپنا، یہ اقبال کہتے ہیں۔ خیر رستم کے دربار میں پہنچے ہیں اور تنے تنہا ربی ابن عامر ہے، ایک ہی ہے، سواری کے لیے کوئی پھراڑی یا مرسیڈیز نہیں ہے بلکہ خچر پر سوار ہے، تلوار ہے مگر ٹوٹی ہوئی۔ ہاں اسی کو اقبال نے کہا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کافر بننے کے لیے ہلدی لگانے کی ضرورت نہیں، چوٹی لگانے کی ضرورت نہیں، ٹیلا لگانے کی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ کے غیر سے زندگی کے بننے کا یقین ہے
وہ کافر ہے. ایک اللہ والے چل رہے راستے سے, ایک کھیت کے کنارے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. وہ اللہ والے گزرتے گزرتے اس بڑھیا سے مخاطب ہوتے اور کہتے, او بڑی بی یہ کھیت کس کا ہے؟ وہ بڑی بی کہنے لگی, او بیٹا یہ کھیت تو اللہ کا ہے. ارے دنیا میں ہم کہتے فلاں زمین میری ہے, فلان پلاٹ میرا ہے, اور فلان فلیٹ میرا ہے, فلان مکان میرا ہے. یہ سارا کا سارا دنیا میں آج ذرا دیر کے لیے رجسٹر پر لکھا ہے, کل کو کیا ہوگا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین آسمان کی میراث یہ ساری کی ساری رب کریم کی ہے. یہ ذرا دیر کے لیے تمہارے نام پر ہے, اس پر بہت اتراؤ مت. اللہ نے اگر دنیا دی ہے تو اترانے کے لیے نہیں دی ہے. یاد رکھو, جن کو نہیں دی ہے ان کو صبر سے آزماتے ہیں, اور جن کو دی ہے اس کو شکر سے آزماتے ہیں. نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے دنیا کی زندگی کو تقسیم کیا, کسی کو کم دیا ہے, ورنہ رب کریم ہمیں اپنی حالت یاد دلاتے. وہ انسان آج ذرا سے مال کے لیے اور آج ذرا سا مال آنے پر بڑے تکبر کے ساتھ چلتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور انسان تجھے یاد ہے تجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے تو ذکر کرنے کے قابل بھی نہ تھا. ذرا سی طاقت کیا بخش دی ہڈیوں میں, طاقت رب کریم نے بھر کے دے دی, جسم جوان اور توانا کر دیا تو بندہ کہتا ہے, ٹھونگ لگا کر چلتا ہے. یاد رکھو رب کریم جس کو پسند فرماتے, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے نیک بندوں کے صفات بیان کیے, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے, بڑی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. ارے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, اسی مٹی میں دفن ہونا ہے. اپنی حیثیت کو نہ بھولے, ہم اپنی حیثیت کو بھول چکے ہیں, اس لیے اللہ کے دربار میں آتے ہیں لیکن تکبر کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اندر کا کبر ختم نہیں ہوتا. خیر بات آگے نکل جائے گی. ربی ابن عامر ایک اکیلے تنے تنہا ہے. وہ بڑھیا سے اللہ والے پوچھتے کس کا کھیت ہے؟ کہنے لگی رب کریم کا کھیت ہے. کہا اس میں جو گلہ ہے وہ کس کا ہے؟ کہنے لگی اسی رب کریم کا گلہ ہے. کہنے لگے کہ اس کو کون کھائے گا, کس کے خزانے میں جائے گا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی ارے وہ جس کے لیے چاہے گا وہی اس کو کھائے گا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, اچانک طوفان چلا, بارش برسنا شروع ہو گئی, سارا کا سارا کھیت تباہ کر کے رکھ دیا. اس بزرگ نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, اب کیا ہوگا؟ تو وہ بڑھیا کہنے, یقین کی طاقت دیکھو, وہ بڑھیا کہنے لگی ہم نے تو تمہیں کہا تھا
یہ رب کریم کا کھیت ہے، اسی کا اگایا ہوا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے کھلاتا ہے۔ دیکھو یہ ختم ہو گیا، کہا اب کیا ہوگا؟ کہا کہ اب کیا ہوگا؟ کب ہم نے اس زمین سے کچھ پایا تھا، اور کب اس زمین سے پانے کا یقین پیدا کیا تھا؟ ہم نے تو اللہ ہی سے پانے کا یقین رکھا تھا۔ آج میرا اور آپ کا یقین بدل گیا کہ دکان سے ہوتا ہے، مکان سے ہوتا ہے، فیکٹری سے ہوتا ہے، ملازمت سے ہوتا ہے، تو پھر اب ہم ہمارے حالات کو دیکھیں۔ ربی ابن عامر ایک اکیلے تنے تنہا ہے اور رستم کے دربار میں پہنچے۔ رستم بہت باتیں کرتا تھا، ہم یوں کر ڈالیں گے، ہم یوں کر ڈالیں گے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بنا ہے یہ اللہ کا غیر ہے۔ یہاں تک کہ جبریل بھی اللہ کا غیر، میکائیل بھی اللہ کا غیر، جنت و جہنم بھی اللہ کا غیر۔ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا یقین دل کی گہرائی میں اترے۔ ابھی تو زبان سے کہتے ہیں، اسی کو اقبال نے کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل بھی مسلمان ہونا ہے۔ بھئی منشی پارٹی کے دفتر میں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دفتر میں مسلمان ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ روایات پڑھیں، روایات میں حضور پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے فلیس منا، فلیس منا۔ ایک اور لفظ آپ کو ملے گا، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ ہم کہتے رہے ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم مسلمان، لیکن ہم اپنی زندگی کو اگر کائنات کے امام کی زندگی سے، آپ کے ارشادات سے میچ نہیں کریں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے۔ ایک اکیلے صحابی ہے اور پستاکد ہے۔ رستم نے اپنے محل سے 1 میل یعنی 2.25 کلومیٹر، 1 کلومیٹر اور 702 میٹر تک جو ہے وہ لائن لگائی ہے، وزیروں کو کھڑا کیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار ہے، ادھر کی تلوار ادھر اور ادھر کی ادھر، گویا کہ کمان بنی ہوئی ہے، نیچے قالین بچھی ہوئی ہے، اور یہ تنے تنہا صحابی پہنچے۔ کہا کھچر یہاں باندھ دو سواری، کام آئے تھوڑی ہے، ہم تو بلائے گئے۔ ہاں ہم دنیا کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجے، ہم تو اللہ کے دین کے لیے بھیجے گئے۔ ہم اپنی زندگی کو، رب کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے مومنین کے جان اور مال کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنین کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ارے یہ جان ہمارا نہیں، یہ مال ہمارا نہیں، ہم تو بطور امانت اس پر چوکیدار ہیں۔ وہ صحابی اس بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے دنیا کی چلک دلک لگائی تھی، لیکن کب وہ متاثر ہوئے جو آج متاثر ہو سکتے؟ ارے یہ دنیا کی قیمت تو یہ کائنات کے امام کے ارشادات پڑھیے، آپ نے فرمایا یہ دنیا رب کریم کے سامنے ایک لنگڑے مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ جس دنیا کے لیے آج ہم مارے پھر رہے، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، ایسے آئے ویسے آئے،
بس چاہتی ہیں پیسے آئے۔ او نادانو، او نادانو، جیسے خون کو جسم میں چڑھانے سے پہلے میچ اور چیک کرتے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، اس کمائی کو کائنات کے امام کے ارشادات پر میچ اور چیک کرو۔ حلال ہے یا حرام ہے، سودی ہے، بیاج کا ہے، کہاں کا ہے؟ ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے دن سارا کچا چٹھا سامنے آئے گا۔ ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لیا 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ہے، اللہ والوں کی جماعت کے سردار ہے، عبادات پر عبادات، ریاضات پر ریاضات اور چلہ کشی کر رہے۔ اللہ کو پانے کے لیے اللہ والوں کے یہاں چلہ کشی، یہ چلہ کشی الگ ہے، ہمارا تبلیغ کا چلہ الگ ہے۔ وہاں ہمارے یہاں مجلسوں میں آنا تب بتائیں گے ہم کہ چلہ کشی کیا ہوتی، لیکن آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، مت آئیے گا۔ خیر، لیکن چلوں پر چلے اللہ کو پانے کے لیے کوئی نورانیت نہیں، کوئی روحانیت۔ اماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں بڑی مدت گزر گئی، چلوں پر چلے کر رہے ہیں لیکن کوئی نورانیت روحانیت نہیں ہے، سوچو کوئی گڑبڑ ہے۔ کہنے لگی بیٹا کیا گڑبڑ ہے؟ کہا کوئی حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں گیا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا نہ تیرے پیٹ میں گیا نہ میرے پیٹ میں گیا۔ کہا نہ اماں سوچو، بات کچھ ضرور ہے۔ سوچا تو ماں کہنے لگی بیٹا جس زمانے میں تو میرے پیٹ میں تھا اور میں حالت حمل میں تھی، حمل کی حالت میں عورتوں کو کھٹی چیز کھانے کا شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، تو پڑوسی کی بیری کی ایک ٹہنی ہمارے پچھواڑے میں جھکی تھی، اس سے 2-4 بیر توڑ کر رغبت تھی تو کھا لیے۔ کہا اماں جاؤ معافی مانگو، راستہ نکل جائے۔ گئی پڑوسن، ایسا وقت تھا اور 2-4 بیر میں نے کھائے تھے، معافی مانگنے آئی ہوں۔ وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے کہنے لگی کہ اجی پڑوسن کا تو حق ہوتا ہے، اس میں کیا معافی کی بات ہے؟ جنید بغدادی کی ماں نے کہا بہن تمہارے ہنسنے کا مقام ہے، ہمارے رونے کا مقام، تمہارے ہنسنے کا دن ہے، ہمارے رونے کا دن ہے، آپ معاف کر دو تو بات بن سکتی ہے۔ کہا کہ معاف کیا، آئی اور کہا بیٹا معاف کر دیا، اب گئے اور چلہ کشی شروع کی۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ معرفت کی اور روحانیت کی ایسی برسات ہوئی کہ پھر بیان کرنا مشکل تھا۔ ماں کے پاس آئے اور کہا کہ ایسی روحانیت اور ایسی نورانیت تھی کہ جو ہے بیان کرنا مشکل ہے۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل فرماتے تھے دیکھو جنید بغدادی کی والدہ کا ارادہ حرام کھانے کا نہیں تھا، لیکن شوق تھا، رغبت تھی تو 2-4 بیر کھا لی۔ جیسے ایک آدمی پینسل کو نوکدار بنا رہا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے کہ انگلی کو کاٹنا، لیکن بلیڈ چھٹک گیا اور انگلی کٹ گئی۔ ایسے جنید بغدادی کی اماں کا ارادہ حرام کھانے کا نہیں۔ اب ہم اپنی جان کر حرام کھا رہے ہیں، حلال حرام کچھ نہیں دیکھتے۔ ہم سوچے تو صحیح، کچھ باتیں رہ گئی، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے مقصد پر کھڑا فرما دے۔ جب صحابہ اپنے مقصود پر تھے اور مقصد کے ساتھ جو ہے دعوت اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے تھے، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اور ساری دنیا کی چیزیں ان کے ہاتھوں پر اللہ نے مسخر کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر جو ہے وہ دنیا میں
دین اسلام کے بول بالا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔